بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہماری زندگی میں تہجد کی نماز کا کیا اہمیت ہے؟ تہجد کی نماز سے اللہ رب العزت بندے کی کس طرح قریب ہوتے ہیں اور ہمیں کیا انعامات دیتے ہیں، اور ہماری صحت پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ دوستو، ہمیں کون سی نماز ہو یا دنیاوی کام ہو، صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کرنا چاہیے، نہ کہ دکھلاوے کے لیے۔ دوستو، ایسی ہی دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ تہجد پڑھتے وقت بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اور ایک غلطی تہجد پڑھنے والے لوگ ہرگز نہ کریں کہ کچھ لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ہمیں تہجد پڑھنا ہے، اور وہ لوگ اٹھتے ہیں 2 یا 6 رکعت جتنی بھی رکعت پڑھنی تھی اسے جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں۔ دوستو، ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب کوئی بندہ تہجد پڑھتا ہے تو تہجد ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے۔ تو دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ تہجد ہمارے صالحین کا طریقہ ہے۔ تہجد ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی، اور تہجد بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ اللہ کے قریب کر دینے والی چیز تہجد ہے۔ جب کوئی بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کچھ ایسے انعامات دیتے ہیں جو کسی کو نہیں دیتے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر رات جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر ہر ایک گھر آ کر سوال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی ایسا پریشان حال بندہ جو میرے سامنے اپنے پریشانیوں کو رکھے تاکہ میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں؟ ہے کوئی بے اولاد جو مجھے اولاد مانگے تاکہ میں اسے اولاد دے دوں؟ ہے کوئی ایسا پریشان بندہ جو مجھے پریشانیوں سے چھٹکارا مانگے تاکہ میں اس کی پریشانیوں سے نجات دے دوں؟ ہے کوئی ایسا بندہ جس کے پاس رزق نہیں، وہ مجھے رزق مانگے تاکہ میں اسے رزق دے دوں؟ جب کوئی بندہ تہجد کے لیے اٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، دیکھو یہ میرا بندہ، اس کو کس چیز نے اپنے بستر سے الگ کیا ہے اور کس چیز نے اس کو نیند سے الگ کیا ہے، اور یہ وضو کر کے ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا، آخر کس چیز نے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے مولا، تیرے خوف نے، تیری محبت نے، تیرے شوق نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ، جو بھی یہ مانگتا ہے میں اس کو ضرور دے دوں گا۔ دوستو، تہجد کو صرف رسم سمجھ کر نہ پڑھا کرے کہ بس آج ہمیں پڑھنا ہے اور ہم کھڑے ہوئے اور بس 2-4 رکعت نہیں پڑھی، بلکہ دوستو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرے۔ تہجد کے لیے کھڑے ہونے کے بعد آپ پوری دنیا سے قطع تعلق ہو جائیں، سب کچھ بھول کر بس اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیے۔ دوستو، رات کی عبادت ہے تو اس لیے جب بندہ عبادت کرے گا تو اس کے جسمانی کتنے بڑے فائدے ہیں، کیونکہ انسان کے جسم میں جو خون گردش کرتا ہے انشاءاللہ اس کو ہارٹ کی پرابلم نہیں ہوگی۔ اور نمازیں تو ہم بہت جلدی جلدی پڑھتے ہیں، لیکن تہجد کی ایک نماز ایسی ہے کہ ایک ایسی عبادت ہوتی ہے کہ بندہ نیند سے سو کر اٹھا، اب وہ جو خون اس کے اندر گردش کر رہا ہے اس کے پورے جسم کے اندر، نسوں کے اندر وہ خون طویل یعنی لمبا سجدہ کرنے کی وجہ سے وہ خون اس کی آنکھوں کی نسوں تک پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ بتاؤ، آپ سو رہے ہیں تو بھی آپ کا سر اونچائی خون کے نسوں کے اندر نہیں پہنچتا، اسی طرح آپ رکوع میں جا رہے ہیں تو بھی وہ خون آپ کی پیٹھ اور سر کے برابر ہے تو وہ خون آنکھوں کی نسوں تک نہیں پہنچے گا۔ لیکن جب آپ کوئی نماز پڑھتے ہیں تو بہت جلدی پڑھتے ہیں۔ تہجد میں ہم اتنی آرام سے نماز پڑھتے ہیں کہ بہت دیر دیر تک اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے رہیں، تو اس کا دنیاوی جو فائدہ ہوگا، اب ہماری صحت پر، ہماری باڈی پر جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو دماغ میں گھومتا ہوا خون اس کی آنکھوں کے نسوں میں پہنچے گا، اور جب آنکھوں کے نسوں میں خون گردش کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں محفوظ رہیں گی، اور اس کے آنکھوں کی روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روشنی میں اضافہ فرما دیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو آخرت کے اعتبار سے جو فائدہ ہوگا
بندے کو وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تہجد پڑھنے والوں کو قیامت کے دن جب سورج سر پر ہوگا، سر ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ ہانڈی کھولتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو تہجد کی نماز کا سایہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو دوستو، تہجد جب ہم پڑھیں تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں تہجد کی نماز کا شوق چڑھا ہے۔ تہجد بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ دوستو، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا، نماز اس طرح پڑھو تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، یہ خیال نہ آئے تو پھر یہ گمان کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ تو تہجد خاص اس لیے ہے کہ رات میں انسان پڑھ رہا ہے، سارے لوگ سو رہے ہیں، اور ایک بندہ اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرنے والا ہے، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے رکوع کر رہا ہے، اپنے غموں کو بیان کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ انعامات عطا فرماتے ہیں جو بندہ کبھی سوچ نہیں سکتا۔ اس کی ایسی برکت دنیا کے اندر ملے گی جس کو وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، ہمیں اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ 2 رکعت کیوں نہ ہو، ہم تہجد کی نماز ضرور پڑھیں۔ دوستو، ہم آپ کو ایک اور چیز بتا دیں کہ اگر آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے 3 یا 4 بجے، تو پھر آپ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز تہجد کی نیت کر کے پڑھ لیا کریں، کیونکہ عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، لیکن تہجد کا جو ٹائم یعنی اول وقت ہے وہ سب سے فضیلت والا وقت ہے، وہی 2 یا 3 بجے کا ٹائم ہے، کیونکہ انسان کو اس وقت نیند کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے۔ اب نیند کو قربان کر کے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہے، تو اسی لیے اس ٹائم کی زیادہ فضیلت ہے۔ لیکن کسی کو اگر اندیشہ ہے کہ ہم اس وقت نہیں اٹھ سکتے، تو پھر وہ کم سے کم سونے سے پہلے 2 یا 6 رکعت جتنی بھی پڑھ سکتے ہوں وہ ضرور پڑھ لے، کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت نفل نماز پڑھ لیا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔